بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ بچوں، میں آپ سے کچھ سوال کرنے جا رہی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سچ اور جھوٹ ان دونوں میں کیا چیز ٹھیک لگتی ہے آپ کو، کیا غلط لگتی ہے؟ بالکل صحیح، سچ بولنا بہت اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا انسان کو گناہ گار کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا جی، اب یہ مجھے بتائیں کہ غصہ کرنا ٹھیک ہے یا صبر کرنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ غصہ جو ہے انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے اور غصے میں انسان بہت بری باتیں زبان سے نکال دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ اور صبر کر لینا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو اب آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ بھی جھوٹ اور غصے سے متعلق ہی ہے۔ اقرا اردو کتاب آپ کھولیں گے، صفحہ نمبر 11 پر ہے، سبق یاد ہو گیا۔ جی بچوں، اس کی ریڈنگ ہم شروع کر رہے ہیں۔ مطالعہ آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے۔ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کی خدمات حاصل کیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کی نگاہ میں اساتذہ کا بڑا ادب و احترام اور عقیدت ہوا کرتی تھی، اسی لیے وہ استاد کی شہزادوں پر سختی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا۔ اس نے اسے 2 جملے پڑھائے: جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو۔ استاد نے کچھ دیر کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کے لیے کہا۔ شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہوا۔ دوسرے دن استاد محترم نے پھر سبق سنانے کو کہا۔ شہزادے نے پھر کہا، استاد محترم ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد نے کہا، کل چھٹی ہے، سبق ضرور یاد کر لینا، اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد بھی شہزادہ سبق نہ سنا سکا۔ استاد اس بات کا خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، غصے سے چلا اٹھے اور اسی حالت میں شہزادے کو یہ کہتے ہوئے تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں میں ابھی تک 2 جملے یاد نہیں ہو سکے۔ تھپڑ کھا کر پہلے تو شہزادہ گمسم ہو گیا، پھر اچانک بولا، استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، لیکن تھپڑ کھاتے ہی سبق یاد ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے نے کہا، استاد محترم آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھیں، ایک جھوٹ نہ بولو، دوسری بات غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، مگر غصہ نہ کرو والا جملہ بہت مشکل تھا۔ میں بہت کوشش کرتا رہا کہ کسی بات پر بھی غصہ نہ کروں، مگر غصہ آ جاتا تھا۔ تو پھر جب تک غصے پر قابو پانا نہ سیکھ جاتا، کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا؟ آج جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا، جو میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا، کیونکہ میں نے آج تک کبھی اپنے والد سے بھی تھپڑ نہیں کھایا۔ تھپڑ کھا کر میں نے غور کیا کہ مجھے غصہ آیا یا نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے غصہ نہیں آیا۔ آج مجھے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق بھی یاد ہو گیا کہ غصہ نہ کرو۔ جی بچوں، دیکھا آپ نے اس کہانی میں سبق پڑھایا گیا تھا کہ جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو، تو شہزادے نے عملاً بھی یہ کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس نے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی، اور دوسری بات اس نے محسوس کیا کہ مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں آپ نے بھی اپنی زندگی میں اپنے پلے سے باندھ لینی ہیں۔ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زندگی کے کسی موقع پر بھی آپ نے ایک تو جھوٹ نہیں بولنا اور دوسرا غصہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، یہاں استاد محترم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک سبق ملا ہے
کہ ہمیں اپنے استاد کی ہر بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے اور جس طرح اساتذہ کہیں اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی بچوں، آج ہم نے سبق پڑھا، سبق یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، آج آپ کی ڈائری نوٹ فرما لیں. ایک تو آپ نے سبق کا مطالعہ 5 بار درست تلفظ کے ساتھ کرنا ہے، اور دوسری بات آپ نے اس سبق کی املا کی تیاری کر لینی ہے.